اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رائے حق کی پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو پیاری بچیوں، یہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے تو اس عنوان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیے، اس کا مقصد اسی عنوان میں چھپا ہے کہ آخر اس مصرعے سے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا کہنا چاہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے تو قوم کے معمار ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی قوم کے معمار اس کے جو ہے تو یوتھ، اس کے نوجوان، اس کے جو بھی نیو جنریشن ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ جو ہے آپ بھی یہاں سے مراد آپ بھی جو ہے تو قوم کے معمار ہیں۔ کیونکہ آپ جو ہے تو قوم کا مستقبل ہے، مستقبل کے چراغ ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہمارا دور ہے وہ ایسا دور ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے تو اپنے آپ کو خوب محنت اور عمل کی بھٹی میں جو ہے تو تپانا ہوتا ہے، تاکہ ہم جو ہے تو مستقبل میں ایک روشن کیا کہیں گے اسے، ایک روشنی دینے والے بن سکے، ہے نا۔ مطلب اگر ہم فی الحال اس عمر میں، اس دور میں اپنے آپ کو تپائیں گے، اس دور میں اپنے آپ کو عمل کی بھٹی سے گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے تو مستقبل میں ایک پرفیکٹ انسان بن سکتے ہیں، ہے نا۔ تو پرفیکٹ انسان ہمیں جو ہے تو فی الحال اپنے آپ کو تپانا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم جو ہے تو آنے والے دور میں، آنے والے مستقبل میں ہم جو ہے تو علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق یعنی کہ ہمارا لاہے عمل ہو سکے کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، ہے نا۔ اب یہاں دیکھیے، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہے نا۔ اب ہم جان تو لیے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ عنوان ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے کس طرح سے جو ہے تو ہم ہماری قوم کو راہ دکھانے والے بن سکتے ہیں نا۔ یہ اب ہماری یہاں آگے ہمارا کوشچن کیا ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے تو قوم کو راہ دکھانے والے بنیں گے۔ تو دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے عمل کی دنیا میں آنا ہوگا، ہے نا۔ عمل یعنی کہ صرف ظاہری بول بچن یا پھر ظاہری جو ہے تو صرف باتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں سب سے پہلے عمل کی دنیا میں آنا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے تو علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، پھر نیت ہونی چاہیے، پھر ارادہ، عزم، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، وہ علم ہی ہمارا کیا کام کا جس میں جو ہے تو خلوص نہ ہو، نیت نہ ہو، پھر وہ نیت کیا کام کی جس میں جو ہمارا ارادہ نہ ہو، پھر وہ ارادہ بھی ہمارا کسی کام کا نہیں ہو سکتا جس میں پختہ عزم نہ ہو، ہے نا، قصد نہ ہو، پھر وہ قصد بھی ہمارا کسی فائدے کا نہیں ہے کہ جس میں ہمارا عمل نہ ہو۔ کہ دیکھیے، ہم صرف قصد کر سکتے، ہم صرف عزم کر لے، ہم صرف ارادہ کر لے تو ظاہر سی بات ہے ہم کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں کیا؟ نہیں لا سکتے ہیں۔ صرف قصد اور ارادہ کرنے سے نہیں، بلکہ ہمیں اس پہ سب سے پہلے عمل کرنا ضروری ہے نا۔ عمل، پھر وہ ہمارا عمل بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو ہے تو کچھ جو ہے تو وہ تبدیلی لا سکے، ہے نا، کچھ نتیجہ لا سکے۔ پھر وہ نتیجہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے تو اس نتیجے سے اپنے آپ کا محاسبہ کر سکے، ہے نا۔ محاسبہ کرنے کے بعد ہم اپنی خامیوں کو دور کر سکیں، ہماری کمزوریوں کو دور کر سکیں اور پھر توبہ کے راستے پر آئے، ہے نا۔ تو اپنے یہ علم اس طرح کا علم کسی بھی کام کا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اس طرح کا علم کسی بھی کام کا نہیں ہے جو ہماری اصلاح نہ کر سکے، جو ہمیں جو ہے تو نیا راستہ نہ بتا سکے۔ یہ علم ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہوگا۔ ایسے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کمثل حمار یحمل اسفار، یعنی کہ یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابوں کا جو ہے تو بوجھ اپنے اوپر رکھوا لیا ہے۔ یعنی کہ صرف جو ہے تو کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھوا لینے سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف اسے پڑھتے ہیں، صرف اسے ہم پڑھتے ہیں، عمل اس پر ذرا بھی نہیں کرتے۔ تو اس سے یہاں پر یہ مراد ہے۔
تو دیکھیے جب ہم کسی بھی ارادے کو، کسی بھی عزم کو کرنے کو مطلب عزم کریں گے، اگر کسی چیز کا عزم کرتے ہیں ہم کہ نہیں اب ہمیں جو ہے تو یہ کام کرنا ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بار بار ہمیں جو ہے تو ہار سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے ہار یہ انسان کی زندگی میں نا بہت کیا کہیں گے اسے، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے نا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں جو ہے تو اپنے اس میں ہار جاؤں، ہے نا، میں اپنے کسی بھی مطلب میں اپنی منزل کو پانے کے راستے میں جو ہے تو ہار جاؤں، یہ ہم نہیں چاہتے۔ دیکھیے ہم معمولی سا ہمارا کسی گیم ہمارا جو ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس گیم میں بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے تو ہار جائیں، ہے نا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے زندگی کا یہ جو گیم ہے، تو اس میں تو ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ہار جائیں، ہے نا۔ ہم کیا چاہیں گے، صرف ہم جیت جائیں۔ تو یہ دیکھیے یہ اگر ایسا ہم چاہیں گے تو ظاہر ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے یہ ہار جو ہے نا انسان کی زندگی میں بہت بڑی مطلب تبدیلی لے کر آتا ہے، بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں ہم، دیکھیے اگر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں نا، کرکٹ کھیلتے وقت جو ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کرکٹ تو ہم لڑکیاں نہیں کھیلتی، لیکن اکثر میچ تو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گیم ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس میں ہار جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، دل چھوٹا کر لیتا ہے، مطلب مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یا پھر اس گیم کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے کہ اب میں اسے زندگی میں کبھی نہیں کھیلوں گا، ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس ہار کو ہمیں اپنی اصلاح کے طور پر لینا چاہیے، ہے نا۔ اس ہار کو اگر ہم اپنی اصلاح کے طور پر لیں گے کہ نہیں اب جو ہے تو میں ہار گیا ہوں نا، تو انشاءاللہ میں آگے سے جو ہے تو اور محنت کروں گا اور کوشش کروں گا، جہاں میری کمزوری تھی میں اس کمزوری کو اپنی طاقت بناؤں گا۔ تو اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، یعنی کہ دیکھیے جب بھی ہم کسی بھی چیز کا مطلب قصد کرتے ہیں، مطلب اب ہم زندگی کے میدان میں جب آ ہی گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر دکھ، تکلیفیں، ہار، یہ ایسی چیزوں سے بار بار ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ فیلئر جسے کہتے ہیں ہمیں نا، فیلئر، تو وہ انسان کو جو ہے تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو ایک بار فیل ہونے پر بیٹھ جائے، یعنی کہ ایک بار ناکامی اگر اس کے پاس آ گئے اور وہ جو ہے تو نا امید ہو جائے، تو یہ انسان کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو ہے تو اپنی ہار سے کچھ نہ سیکھے، ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہار ہو جائے اور اس سے کچھ بھی نہ سیکھے اور مطلب صرف بیٹھ جائے، تو وہ بھی انسان کیا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور جو پھر جو ہے تو وہ بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو ہے تو ہار کے نہ اٹھے پھر سے دوبارہ، ہے نا۔ ہم اگر ہار کے گر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اٹھنا چاہیے۔ دیکھیں نئی زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، یہ صرف جو ہے تو ایک مصرع ہے نا، مصرع ہے، لیکن اگر ہم اس کے معنی میں جائیں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، تو یہ کیا ہے، ایک بہت زیادہ ڈیپ، بہت زیادہ اپنے اندر بہت زیادہ معنی اس کے گہرے ہے، مطلب اس مصرعے نے اپنے اندر بہت گہرے معنی سموئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اسے مطلب صرف سرسری سا پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ واقعی میں یہ کیا ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، ہے نا۔ دیکھیے یہ جو ہے زندگی کا گیم، یہ کیا ہے، تنہائیوں کا، اکیلے پن کا گیم ہے نا۔ اس میں صرف اور صرف محنت، اسٹرگل یہ کرنی ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم جو ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا ہے نا، آپ سب تو جانتے ہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں اسٹرگل کرنی ہے، اس میں محنت کرنی ہے، اور اس کام میں جو ہے تو بار بار ہمیں ہار سے جو ہے تو سامنا پیش آتا ہے، ہار سے ہمیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے کہ اگر ہم ہار جائیں تو ہمیں صرف بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نیا زمانہ پیدا کرنا ہے، انقلاب کی دنیا میں ہم آ چکے ہیں نا۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے تو پرفیکٹ مطلب ایک زندگی کا سکسیس انسان بنانے کے لیے ہمیں جو ہے تو کوششیں بہت زیادہ ضروری ہے، محنت ہمیں کرنا ہی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایسے اوقات میں ایسے حالات میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو اگر ہم مطلب کسی کو اچھی باتیں بتانے نکلتے ہیں، کسی کو اچھائی کا برائی سے روکنے کے نکلتے ہیں، مطلب اچھائی سے آشنا کرانے کے لیے نکلتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ہے تو انسان کو خود اپنی تربیت کرنی ہوتی ہے نا۔
تو لوگوں کا بھی یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں کیا کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے، ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنی ہی تربیت ہماری نہیں ہوئی ہے، مطلب ہم ہی جو ہے تو غلط مطلب کیا کہیں گے اسے، ہم ہی جو ہے تو برائیوں میں ملوث ہیں اور ہم دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری اس دعوت میں کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، ہے نا۔ نہ ہی ہم کچھ کر سکیں گے، نہ صرف ہم ارادہ کر لینے سے تو کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کی دنیا میں ہم نے سب سے پہلے ہی کہا ہے کہ عمل کی دنیا میں آنا ہوگا، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ہے نا۔ تو سب سے پہلے اپنی تربیت ضروری ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر دنیا کی سب سے عظیم شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کی تربیت کی، ہے نا۔ ہم سب جانتے ہیں وہ غار حرا میں جاتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کی تربیت کی، پھر جب جا کر وہ شخص جو ہے تو ایک ماسٹر کے طور پر، ایک انسانیت کی معراج کے طور پر جانے لگے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ظاہر سی بات اتنی تربیت کے بعد ہی تو وہ جو ہے تو انسانیت کی ایک عظیم مثال بن کر ابھرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا چاہیے، ہے نا۔ دیکھیے مائیکل ہارٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انسان کی اگر کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک جو ہے تو نہ ماننے والا، یعنی کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ انسانیت کی اگر کوئی معراج ہو سکتی ہے تو وہ کون ہے، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہیں، اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، نیت ہماری مخلص ہونی چاہیے، ہے نا۔ پھر عمل ہمیں کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ تو اس طرح سے، اور پھر دیکھیے اس کے کچھ مطلب خامیاں بھی ہیں کہ مطلب جب ہم کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو ہمیں اپنے اندر سے کچھ خامیوں کو، کچھ چیزوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، اوائڈ کرنا ہوتا ہے، نکال دینا ہوتا ہے کمزوریوں کو، تبھی جا کر ہم سکسیس انسان بن سکتے ہیں نا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر اگر خامیاں ہیں، مطلب کمیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے تو انہی میں الجھے ہوئے رہنے والے ہیں، ہم کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ احساس کمتری۔ دیکھیے احساس کمتری جب یہ بہت خطرناک چیز ہے نا، انسان کی زندگی میں احساس کمتری جو ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کو ہے نا کامیابی کے قریب ہونے پر بھی انسان کو ایسا احساس دلاتی ہے کہ انسان جو ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جب ہم کچھ کرنے کا اگر ارادہ کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں، تو ہمیں کچھ اپنے اندر سے اس جیسی کمزوریوں کو نکالنا ہوگا، تبھی ہم کیا ہوں گے، صحیح معنوں میں کامیاب ہوں گے۔ یہ احساس کمتری جو ہے نا تو اچھے خاصے انسان کو کیا کرتی ہے، کامیابیوں اور خوشیوں سے کیا کرتی ہے، محروم کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب دیکھیے احساس کمتری کی میں مثال دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ مثال کے طور پر اب اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اگر آپ میں سے کسی ایک سمجھو یہ سوچ لے کہ جو ہے تو مجھے جو ہے تو ڈاکٹر بننا ہے نا۔ اب ڈاکٹر بننے کے لیے جو بھی قابلیتیں ہونی چاہیے اس کے اندر سب ہے الحمدللہ سے، لیکن وہ شخص جو ہے تو کیا ہے، مطلب کچھ اس کا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے اس سے، مطلب اعوذ باللہ من۔ تو دیکھیے احساس کمتری کی جو مثال ہم ڈاکٹر کے ذریعے سے دے رہے تھے کہ کس طرح سے احساس کمتری ہمارے وجود کو جو ہے تو پورے طریقے سے کیا کرتی ہے، مطلب کمتری کے احساس میں ملوث کر دیتی ہے نا۔ تو دیکھیے ایک بچہ ہے مثلاً وہ کیا کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے، وہ ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہو جائے گا، مطلب ڈسٹرب ہو جائے گا کہ اس کے والدین جو ہے تو اس کا خرچ نہیں اٹھا پائیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں، ایک غریب انسان ہوں، ہے نا۔ تو دیکھیے وہ بچہ جو ہے تو محنت کر کے پیسے کما کے بھی وہ بچہ اپنا خرچہ مطلب اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے نا، تو یہ کیا اس کا سلیوشن ہے۔ لیکن جب احساس کمتری، دیکھیے احساس کمتری جب ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے نا تو ہماری دوسری قوتیں ہوتی ہیں نا، صلاحیتیں سوچنے کی، ورک کرنے کی، وہ ساری قوتیں خود بخود کام کرنا بند کر دیتی ہے، بس اسی ایک بات پر ہم کیا ہو جاتے ہیں، اٹکے ہوئے رہ جاتے ہیں نا۔ تو یہ احساس کمتری ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری چیز جو ہے تو خوف ہے کہ ہمارے اندر خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ڈر ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر ایسا کر دوں تو کیا ہوگا، ویسا کر دوں تو کیا ہوگا،
تو اس طرح کا خوف ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز ہے دیکھیے نا امیدی۔ دیکھیے نا امیدی کیا ہے؟ نا امیدی تو کفر ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے۔ اگر ہم ہار جائے تو ہمیں اس ہار کو اپنی جو ہے تو پہلی کوشش سمجھ کر اصلاح کے طور پر ہمیں اسے لینا چاہیے نا، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے تو اب اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں نا۔ پہلی ہار میں جو ہے تو ہمیں جو ہے تو نا امید ہو کر، مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے سفر چاہے کوئی بھی ہو ہے نا، منزل کبھی بھی آسانیوں سے نہیں ملتی، راہ میں ہزار رکاوٹیں آتی ہیں، ہزاروں مشکلیں پیدا ہوتی ہے، بس اس کے لیے ہمارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا جو عزم ہے وہ پختہ ہونا چاہیے ہے نا، نہ کہ ڈھیلا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے تو ایک ہار میں ہی مایوس ہو کر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں نا دنیا میں، انقلابات آتے ہیں، تو یہ صرف یوں ہی نہیں آ جاتے ہیں نا، یوں ہی آتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کہیں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے۔ آج کا یہ جو دور ہے نا تو وہ ہمارے لیے بہت انتہائی ذلت والا دور ہے نا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہی حقیقت ہے کہ بہت ذلت والا دور ہے، بہت برا دور ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے تو دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ ہم پر جو ہے تو صرف ظلم ہو رہا ہے نا، بلکہ یہ ہماری کاہلیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے نا، تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بیدار رہنا چاہیے، بیدار رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو اسی لیے تب جا کر تو علامہ اقبال کا یہ جو مصرع ہے وہ صادق آئے گا ہے نا، کہ نیا زمانہ نئے صبح شام ہمیں جو ہے تو پیدا کرنے چاہیے ہے نا۔ تو کیونکہ ہم کیا ہے، مستقبل کو روشن کرنے والے، اور ظاہر سی بات ہے روشن کون کرتا ہے؟ جس کے پاس روشنی ہوتی ہے نا، روشنی ہوتی ہے، جو انسان خود پرفیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو بھی روشنی دینے والا بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی ہے نا، ہمیں کوششیں کرنی پڑے گی، تب جا کر کے کہیں ہم کچھ کر سکیں گے ہے نا، اپنی زندگیوں میں کچھ کر سکیں گے، کچھ بن سکیں گے ہے نا۔ تو اس طرح سے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر کچھ بننا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے مضبوط ارادہ چاہیے، پھر اس کے لیے ہمیں عمل چاہیے ہے نا، نیت چاہیے، ہمارا عمل دخل چاہیے اس کے اندر، تو یہ سب چاہیے ہمیں اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے تو بہت زیادہ محنت کرنے والا بنائے، ہمیں جو ہے تو ہمیں جو ہے تو اپنی محنتوں کو، اپنی کوششوں کو بار بار کرنے والا بنائے، نہ کہ ایک کوشش میں، ایک محنت میں ہمیں مایوس کر دے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ محنتیں